وہ راستے میں جلدی جلدی جا رہی تھی۔ دھوپ شدید تھی اور اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی۔ وہ دھوپ سے بچنے کے لیے سر پر رجسٹر رکھے روڈ پر چل رہی تھی کہ کسی سے تصادم ہوا اور ہاتھ میں پکڑی تمام کتابیں نیچے گر گئیں۔ پہلے اسے لگا کہ وہ سامنے کسی دیوار سے ٹکرائی ہے۔ جب سامنے دیکھا تو اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اندھے ہو جو اتنی بڑی لڑکی نظر نہیں آ رہی، شکل سے ہی لفنگے اور آوارہ لگتے ہو، لڑکی دیکھی نہیں اور ٹکرا گئے، اور پھر ایکسکیوز کے بہانے باتیں کرنے لگتے ہو۔ وہ بولا کہ میں کوئی لفنگا نہیں ہوں جو تمہاری چیپ باتیں سنوں گا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی 5 فٹ کی گوری رنگت، شہد رنگ کی بڑی آنکھوں والی 17 یا 18 سال کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ چیپ باتیں؟ ایک تو تم غلطی کرتے ہو، اوپر سے باتیں کرتے ہو۔ جی بالکل، چیپ باتیں ہی کر رہی ہو، اور اگر چھیڑنا بھی ہو تو کسی لڑکی کو چھیڑا جاتا ہے، نہ کہ تم جیسی بچی کو۔ وہ اپنی عزت بچا کر چلا گیا۔ وہ گھر پہنچی تو اپنی پھپھو سے کہنے لگی کہ پھپھو جلدی سے کھانا لگوائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پھپھو بولیں کہ تم چینج کرو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ وہ بولی نہیں، میں پہلے کھانا کھاؤں گی پھر چینج کروں گی، کیونکہ میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، فی الحال مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پھپھو اس کی معصومیت کی وجہ سے مان گئیں۔ ان کو اپنی بھتیجی سے بہت پیار تھا، کیونکہ جب حفصہ 4 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ 13 سال کی ہوئی تو اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اسے اس کی پھپھو اور دادا نے پالا تھا۔ پھپھو نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ وہ مشرقی لباس پہنتی تھی۔ اس کے کالونی والے اس بات پر اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حفصہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ ایک دن وہ سر پر دوپٹہ لیے باہر نکلی تو ساتھ والے گھر سے نازیہ نے اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ حفصہ، تمہیں کسی نے دعا کروانے کے لیے بلایا ہے؟ تو حفصہ بولی نہیں، میں آپ کی جتنی تھوڑی ہوں جو مجھے لوگ دعا کے لیے بلائیں۔ یہ دوپٹہ تو میں تمہارے لیے لائی ہوں، دیکھو تمہاری پینٹ بھی گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا تمہیں ضرورت ہوگی، آخر ہمسایہ ہی ہمسائے کے کام آتا ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ نازیہ کو پکڑا کر چلی گئی۔ یہ سارا منظر وہ اسد دیکھ رہا تھا جس سے کچھ دن پہلے ٹکرائی تھی۔ وہ خاموشی سے سارا منظر دیکھتا رہا، اور جب وہ واپس جا رہی تھی تو اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہنے لگا کہ تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حفصہ نے اسے اپنا فون نمبر لکھوایا اور چلی گئی۔ رات کے 10 بجے تو حفصہ کے نمبر پر میسج آنے لگے۔ پہلے تو کچھ دن حفصہ اسے ٹالتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ان کی بہت دوستی ہو گئی، دوستی کافی گہری ہو گئی۔ اسد نے حفصہ کو پرپوز کیا تو حفصہ مان گئی۔ اسد کے گھر والے اس کا رشتہ لے کر حفصہ کے گھر آئے۔ حفصہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنی پھپھو سے یہ بات کر چکی تھی۔ حفصہ کے گھر والوں نے پوچھا تو حفصہ نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایسے دھوم دھام سے ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ یوں ان کی محبت تکمیل تک پہنچی۔